السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. ابھی میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ پچھلے میرے ٹاپک کی کنٹینیویشن میں ہے. میں آج بات کروں گی ڈیفنس میکانزمز پہ. جب ہمیں کسی پریشانی کا، کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو ہم 2-3 طرح سے اس کے رسپانس میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایموشنل رسپانس، ایک ہماری کوپنگ اسٹریٹجیز آتی ہیں، تھرڈ میں آتے ہیں ڈیفنس میکانزمز. ڈیفنس میکانزمز ایسے میکانزمز ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے اویئر نہیں ہوتے ہیں. ہم کر تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ ڈیفنس میں کر رہے ہیں ایکچولی. تو اپنے ویسے ڈیفنس میکانزمز کا نالج ہونا ضروری ہے، اچھی بات ہے. جس بندے کو پتہ ہے نا کہ اس کا ڈیفنس کیا ہے تو کئی دفعہ پھر وہ ڈیفنس سے کوپنگ کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہاں ڈیفنس بہت کر لیے میں نے، اب اس کو کنفرنٹ کر لوں، اب اس مسئلے کا کوئی حل نکال لوں. تو it is a good thing. It will help you in coping your stressors or problems in daily life. تو یہ 9 قسم کے ہیں جو اب تک کی کام کے بعد، ریسرچ کے بعد سب نے جو کہ سائیکالوجی میں ورک کرنے کے بعد ہمیں ملے ہیں. 9 طرح کے کامن ڈیفنس میکانزمز ہیں جو ہم سب یوز کر رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی زیادہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی میکانزم ہوتا ہے. سب کے مختلف ہو سکتے ہیں. ایک ہی شخص میں 2, 3, 4 بھی ہو سکتے ہیں. مختلف سچویشنز میں ہم کئی طرح کے ڈیفنس میکانزم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سا ڈیفنس میکانزم یوز کرتے ہیں زیادہ تر اپنی لائف میں، اور وہ کیسا ہے، اسے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور کیا آپ کو پتہ تھا کہ آپ یہ والا ڈیفنس میکانزم یوز کرتے ہیں؟ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں. پہلے ریپریشن ایک میکانزم ہے جس میں ہم اس پریشانی کو دبا دیتے ہیں کہیں دماغ میں دور. اس میں مثال دوں کہ فار ایگزامپل کوئی بہت پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس سے آپ کو جب بھی وہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اس واقعہ کو دبا دیتے ہیں کہ وہ ہم اپنے کانشیس سے بھی اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد ہی نہ آئے تاکہ ہمیں وہ تکلیف اور پین محسوس نہ ہو. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کانشیسلی یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر کرنا چاہیں تو یاد آ جائیں گی لیکن ہم انہیں دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈیفنس میکانزمز کوئی خراب چیز ہیں. دے آر گڈ ایٹ ٹائمز، بٹ جب یہ بٹ جب بات آ جائے جہاں کہ ہمیں کوپ کرنا چاہیے تھا نہ کہ ڈیفنس، وہاں یہ غلط ہو جاتے ہیں. تو کہیں انہیں کوپ کرنا بہتر ہے، کہیں ڈیفنس بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نظام، ہمارے کام بھی آتے ہیں، ہماری شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز آتی ہے ڈینائل میں ہم کانشیسلی مطلب کہ یہ فار ایگزامپل کسی شخص کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، خدا نخواستہ، تو وہ نہیں کہے گا، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، وہ اپنے کانشیس تک اس بات کو آنے ہی نہیں دے گا. وہ کہے گا نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتہ، مجھے تو نہیں لگتا. ایک پیشنٹ آئی تھی میرے پاس، ان کے بیٹے تھے 2 سال کے جن پر گرم پانی کے پتیلے میں وہ خاتون جو تھیں وہ خود ذہنی مسئلے کا شکار تھیں اور جس کو نوٹس نہیں کیا گیا، انٹریٹڈ رہیں اور وہ پتیلا رکھ کے بیٹھی تھیں. انہیں کچھ سمجھ نہیں لگتی تھی. چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آیا، گرم پانی کا وہ پتیلا تھا، اس کے اندر بیٹھ گیا، تقریباً ڈوب گیا اور وہ سارا برن، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی سیڈلی. اب وہ پیشنٹ کے جو ہسبینڈ تھے وہ کہتے تھے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، جب وہ بچہ داخل بھی تھا اس کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، یہ تو عورتوں سے باتیں کرتی رہتی تھی. تو جب اس کو ایکسپلور کیا تو پتہ چلا وہ پیشنٹ ڈینائل فیز سے نکل ہی نہیں پائے. اس نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ اس کے بچہ جو ہے وہ جل گیا ہے، وہ بہت سک ہے. وہ اسی چیز میں رہے کہ نہیں کچھ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے، گھر لے جائیں گے. تو یہ ڈینائل ہے. اکثر ہمیں جب ہم لوڈ ون کو کھوتے ہیں، جب کو بہت بڑی بریکنگ نیوز ملتی ہے، تو اس میکانزم کو بہت سے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز آ جاتی ہے ڈسپلیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا الزام کسی دوسرے پر لگا کر سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں. جیسے کسی شخص کی وائف جو ہیں ان کی کسی بیماری سے ڈیتھ ہو گئی تو وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کا قصور ہے. اس غم کو برداشت کرنے کے لیے وہ بلیم کریں گے ڈاکٹر پہ. یہ بہت کامن پریکٹس ہے. کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے غلط ٹیکہ لگایا تھا، بس قصور ہی ڈاکٹر کا ہے، اس نے صحیح دوائی نہیں دی، اس نے صحیح
تشخیص ہی نہیں کی. شاید کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہو, کویکری بھی بہت ہے, غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں, تو لیکن یہ ڈیفینس میکنزم کے طور پر بھی بہت یوز چیز ہوتی ہے, صرف اس سچویشن میں نہیں, بہت سی اور سچویشنز میں بھی, کہ ہم ایکچوئل چیز کو چھوڑ کے کسی اور پہ وہ اس کا الزام لگا کے ریلیف فیل کرتے ہیں. فورتھ آ جاتا ہے پروجیکشن. اس میں ہم کہیں کا غصہ کہیں نکالتے ہیں. باس نے آپ کی انسلٹ کی, چونکہ آپ باس کو تو اب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, آپ نے آ کے کلرک کو ڈانٹ دیا, اس پر سارا غصہ نکال دیا, تو آپ نے پروجیکٹ کر دیا وہ والی چیز دوسرے بندے پہ. 5th نمبر پہ آ جاتا ہے ریئیکشن فارمیشن. اس میں ہم اپنا ریئیکشن خود فارم کرتے ہیں, یعنی کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں ہم اس کا اپوزٹ پریٹینڈ کرتے ہیں. جیسے کہ میں کچھ کسی انسان کو جیلسی کی فیلنگ آتی ہے کسی بندے کے بارے میں, اس کو بالکل پسند نہیں آ رہی اس کی ترقی, لیکن وہ اس کا الٹ بنا کے پیش کرتا ہے کہ مجھے تو بہت خوشی ہے, میں تو اس کے لیے, میں تو اس کو خود اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں, میں تو اس کے لیے روز دعا کرتا ہوں. یا اسی طرح کسی انسان کو کوئی سیکسول تھاٹس بہت زیادہ آتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہے, اور وہ اسے اوور کم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں میں تو نماز روزہ کا پابند ہوں, میں تو ان چیزوں کے ہوں ہی خلاف, یہ چیزیں تو ہیں ہی غلط. مطلب کہ میڈیا اور وہ مطلب کہ وہ اپنی اس چیز کے بچنے کے لیے کہ میری اندر کی فیلنگز جو ہیں وہ بہت بیڈ ہیں, ان کا کسی کو پتہ نہ چل جائے, وہ اس کا الٹ زیادہ مطلب کہ وہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, لیکن وہ اس کا الٹ بتاتا رہے گا. وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹانے کے لیے یا اپنے اندر کی فیلنگز کو خود پر بھی ظاہر نہ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے وہ بہت ایکسٹرا اس کے الٹ بولتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے ریئیکشن فارمیشن. 7th ہے ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن میں ہم کسی بات کی, کسی مسئلے کی, کسی بھی چیز کی کوئی لاجیکل سی ہم اس کو ایکسپلینیشن دیتے ہیں جو ٹھیک ہوتی ہے لیکن جھوٹی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک شخص ہے, وہ اپنی بیوی کی کمپنی انجوائے نہیں کرتا, اسے باہر آؤٹنگ پہ لے کر جانا نہیں چاہتا, وجہ یہ کہ کمپنی انجوائے نہیں کرتا, لیکن وہ اس کو ریشنلائز کرے گا. وہ کہے گا کہ میری بیوی نا بہت شائع ہے, اسے زیادہ سوشل ہونا پسند نہیں ہے, باہر آنا پسند نہیں ہے. اب اس شخص کو نہیں پتہ, لیکن ایکچولی وہ اپنے اس مسئلے کا کہ اس کے ساتھ میں بور ہو جاتا ہوں, مزہ نہیں آتا ہے, اس کو ریشنلائز کر رہا ہے, جو دلیل تو ٹھیک ہے لیکن اس کی تک بنتی ہے, کوئی سننے والا سنے گا تو کہے گا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اصل میں سچ نہیں ہوتا, صحیح نہیں ہوتا, اصل بات کوئی اور ہوتی ہے. تو اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں. پھر ایک چیز آتی ہے فینٹسی. ایک شخص کو پرابلمس کا سامنا ہے, لیکن وہ اپنی فینٹسی میں کھو جائے, نہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ اپنے نا کیا کہتے ہیں اس کو, شیخ چلی والے منصوبے بنانا شروع کر دے, جو ہے خلائی قلعے تعمیر کرنا شروع کر دے. یہ اس کا نکلنے کا طریقہ, اس مسئلے, وہ ایکچوئل چیز کو فیس کرنے کے بجائے کہ اس کی جاب چلی گئی ہے, اس کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں, وہ فائنینشیل کرائسس میں, وہ اپنے ان خیالات کو سوچ کے ان میں کھو کے خود کو اس پریشانی سے نکالتا ہے. اس پریشانی سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فینٹسیز میں کھو جاتا ہے. 9th اینڈ دا لاسٹ از آئیڈینٹیفیکیشن. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کا بہت قریبی شخص جو ہے وہ فوت ہو جائیں یا وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں, تو وہ دوسرا شخص اس کی والی لائف, اس کی والی ایکٹیویٹیز, اس کی والی ڈریسنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن. اپنی آئیڈینٹی اس بندے والی بنانا شروع کر دیتا ہے, اس کے کپڑے اٹھانا, اس کی روٹین کو فالو کرنا. وہ یہاں بیٹھتا تھا صبح اٹھ کے, وہ یہ کرتا تھا, خدا نخواستہ کسی ماں کا بچہ چلا جائے اس دنیا سے, اس کے کپڑے اٹھائے گی, وہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھے گی جہاں روز اس کو نہلاتی تھی, وہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھے گی جہاں روز اس کو کھانا کھلاتی تھی, اور اس کے دوستوں کو گود میں بٹھائے گی. وہ اس کی زندگی ایک طرح سے جینا شروع کر دے گی, اس کی اپنے آپ کو بھول کر دوسرے شخص کی آئیڈینٹی, اس کی روٹین, اس کی خواہشات, اس کی خوشیاں, اس کی پسند, اس کی ناپسند میں ڈھل جائے گی. تو یہ والا بھی طریقہ یوز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن. دیز آر 9 ٹائپس آف ڈیفینس میکینزمس جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. آپ کون سا والا یوز کرتے ہیں زیادہ تر؟ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.